رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحومہ مقبورہ خدیجہ یادگار حاجی غلام حسین فخر الدین اور جواہر فخر الدین رمضان علی یادگار اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس سید الشہداء ایرانی شیعہ اشنا شریف قبرستان رحمت آباد سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا ہے، اور یہ روزہ جو ہم نے تم پر واجب کیا ہے اس سے پہلے بھی امتوں پر روزہ واجب قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس روزے کے فلسفے کو اور اس روزے کے نتیجے کو تقوی کے طور پر ظاہر کیا ہے کہ یہ روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ اصل میں انسان کو تقوی کی دعوت دیتا ہے، روزہ انسان کے نفس کو پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے، روزہ انسان کو خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، روزہ انسان کو غربا و مساکین اور بھوکے پیاسے لوگوں کی یاد اور ان کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کھانا اور پانی نہیں کھاتے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے دن بھر کھانا اور پانی نہیں کھایا ہے، غذا نہیں لیا ہے، کوئی چیز ہم نے نہیں پی ہے، اس طریقے سے جو لوگ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جو وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاں فاقہ ہوتا ہے، جن کے ہاں سال بھر کھانے کو نہیں ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ خدا نے ہمیں بہت سارا مال و متاع دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کر کے صدقات و خیرات اور اللہ کی راہ میں ان غربا و مساکین کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کریں، انتظام کریں، ان کے ہاں راشن پہنچا دیں، ان کے ہاں کوئی کمک اور مدد کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ احساس اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے روزہ رکھنے کے بعد، یہ احساس ان نادار و مفلس لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے اپنے سوسائٹی اور سماج کے لوگ ہیں، جو اپنی قوم کے لوگ ہیں، جو ایسے افراد ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، مگر ہم اگر ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، روزہ رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، تو آپ یقین کریں کہ ہماری طرف بھی پروردگار نہیں دیکھتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری عبادت بے معنی ہو رہی ہے۔ اپنی عبادتوں کو خلوص و خضوع و خشوع اور تقرب الہی کا ذریعہ بنانا ہے تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے بھائی بہن کا خیال رکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے معاشرے، سوسائٹی اور سماج میں نادار و مفلس لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، روزہ ایک بہترین عبادت ہے،
اس لیے کہ روزہ خالق اور بندے کے درمیان کی ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جو پروردگار جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا میں خود جانتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تیسرا کوئی فرد نہیں جانتا کہ ہم روزے سے ہیں۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان کی آج 28 تاریخ ہے، اور الحمدللہ خدا رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں مرحومہ مغفورہ خدیجہ یادگار حاجی غلام حسین فخر الدین بڑودہ والے، جواہر فخر الدین، رمضان علی یادگار اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی تمام خیر و برکت، تمام رحمتیں، تمام تر اس کی بہاریں جو قرآن اس مہینے میں پڑھی گئی، جو عبادتیں اس مہینے میں کی گئی، پروردگار ان مرحومین کو عطا کرے۔ آپ یقین کریں، یہ بہت بڑی دعا کرے اپنے لیے کہ آپ کی جو عبادتیں ہیں، ہمارے ناظرین و سامعین و مومنین و مومنات کی جو عبادتیں ہیں، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ پروردگار آپ بحق کے چہاردہ معصومین شہدائے کربلا، اسرائے کربلا کے صدقے میں ان مرحومین کی مغفرت کریں، ان کے درجات کو بلند کریں، ان کے ورثہ کو صبر عطا کریں، اور ہمیں آگے بھی انشاءاللہ آئندہ سال بھی ماہ مبارک رمضان نصیب کرے خدا۔ قرآن مجید کو پڑھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، 2 دن باقی ہے، ابھی بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پارہ پڑھ لے، ایک سپارہ پڑھ لے، ایک صفحہ پڑھ لے، ایک آیت پڑھ لے۔ ماہ مبارک رمضان میں معصوم فرماتے ہیں، رسول خدا سے روایت ہے کہ ایک آیت کا، قرآن کا ایک آیت کا پڑھنا گویا ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہے۔ سوچئے کہ اگر کسی نے 6666 آیتیں پڑھی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، ایک قرآن ختم کیا ہے، اور 6666 آیتیں اگر اس نے پڑھی ہے تو کتنے قرآن ختم کیا اس نے؟ گویا عام مہینوں میں 6666 قرآن کے ختم کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہے۔ ایک قرآن اگر کسی نے رمضان میں ختم کیا، کسی نے 2 کیا تو ڈبل کر لیجئے، کسی نے 3 کیا تو اور اس کا 3 حصہ اضافہ کر لیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں اٹھایا ہے، قرآن نہیں دیکھا ہے، قرآن نہیں کھولا ہے، تو وہ میں گزارش کروں گا کہ ابھی بھی 2 دن باقی ہے، قرآن پڑھ لیں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک آیت کا، ایک قرآن کے ختم کا ثواب اس مہینے میں۔ رسول خدا جو شعر مقدس پروردگار ہے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں رمضان میں نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں طرح طرح کی نعمتیں ماہ مبارک رمضان میں آپ کو نصیب ہوتی جو اور مہینوں میں نہیں ملتی، اور دل کھول کے لوگ افطار کراتے اور کرتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ باقی مہینوں میں لوگ مہمان کو دیکھ کے عجیب طریقے سے تیور بدل دیتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو الحمدللہ اس کا استقبال ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہمارا استقبال کر رہا ہے، خدا ہمارا میزبان ہے، خدا ہمارے لیے آمادہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے مہمان بن جائیں۔ عزیزوں، مہمان کیسے جاتا ہے کسی کے گھر؟ اگر ہم عام آدمی کے گھر پہ جاتے ہیں مہمان بن کے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے مہرے سے لگے کہ ہم مہمان ہیں۔ ہم جائیں تو اس کے شایان شان جائیں۔ ہم جب اس کے گھر جائیں تو ہمارا لباس صاف ہو، ہمارے بال جو ہے وہ سنورے ہوئے ہوں، ہمارا چہرہ صاف ہو، داغ دھبے اگر ہمارے اوپر لگے، دھول مٹی اگر ہمارے اوپر لگی ہے تو ہم اسے صاف کرتے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں اپنے میزبان کے پاس، کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کے جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ ہدیہ کیا ہے؟ وہ ہدیہ تزکیہ نفس ہے، وہ ہدیہ ایمان ہے، وہ ہدیہ عمل صالح ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم ماہ مبارک رمضان میں جب آئے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، عہد کرنا ہے اپنے آپ سے اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ رمضان جو گزر رہا ہے، کہ خدا ہمارے اس رمضان کو آخری رمضان ہماری زندگی کا قرار نہ دے، بلکہ پروردگار ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے تمام بزرگوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ تحفہ اور ہدیہ کیا ہے؟ عمل صالح، نیک عمل۔ انسان تزکیہ نفس کر کے جائے، عہد کرے اپنے پروردگار سے، اور خود بھی اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ نیک اور صالح عمل کرے گا، وہ اپنے نفس کو پاک رکھے گا،
گناہوں سے پاک رکھے گا، برائیوں سے پاک رکھے گا، غیبت سے پاک رکھے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں تو ہم نے تمام گناہوں سے پرہیز کیا اور رمضان کے بعد پھر ہم اس گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ نہیں، شیطان کے وسوسے سے بھی پناہ اسے مانگنا چاہیے، اور گناہوں سے بھی بچنے کا اپنے آپ سے بھی وعدہ کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار کے سامنے بھی اقرار کرنا چاہیے کہ میرے معبود ہمیں آئندہ یعنی رمضان کے بعد بھی پروردگار ہمیں وہ توفیق عنایت کرے کہ ہم گناہ سے بچیں، ہم برائیوں سے بچیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر عبادت کئی گنا اضافہ ثواب رکھتی ہے، اجر رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کئی گنا اجر ہے تمام چیزوں کا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یقیناً کئی گنا ثواب حاصل کریں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ سے وعدہ کرے، امام سے وعدہ کرے، امام زمانہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کرے، ذائقہ لذت حاصل کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدیجہ یادگار، حاجی غلام حسین فخر الدین، جواہر فخر الدین، رمضان علی یادگار، خدا ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، روزہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ اللہ نے فرض اسی لیے کیا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان واقعی صرف یہ نہیں کہ ہمارا روزہ فاقہ ہو جائے، ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، 2 روزے الحمدللہ باقی۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے، اور خدا ہم سب کے روزے و نماز کو قبول کرے، تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کے روزے و نماز کو خدا قبول کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے آپ سے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی عبادتیں ایسے ہی کیجئے جیسے رمضان میں کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت ایسے ہی کیجئے جیسے رمضان میں کر رہے تھے، صدقہ و خیرات ایسے ہی دیجئے جیسے رمضان میں دے رہے تھے، اور اپنے مرحومین کو بھی ایسے ہی یاد کریے جیسے رمضان میں یاد کر رہے تھے۔ ان کی قبروں پہ آئیے، انہیں یاد کریے، مختصر ہی صحیح مگر مجلس سید الشہداء کے ذریعے، ذکر اہل بیت کے ذریعے، ذکر قرآن کے ذریعے، ذکر خدا اور ذکر رسول کے ذریعے اپنے مرحومین کو یاد کریے۔ خدا ان مرحومین کی قبروں پہ رحمت نازل کرے، ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روزے کو سمجھے، فلسفہ روزے کو سمجھے کہ اللہ نے روزے کو کیوں قرار دیا ہے اور روزہ کیوں واجب قرار دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس دعا کر کے، اور ختم دعا ہے کہ خدیجہ یادگار کے درجات کو بلند کرے، حاجی غلام حسین فخر الدین کے پروردگار درجات کو بلند کرے، جواہر فخر الدین کے درجات کو بلند کرے، رمضان علی یادگار کے درجات کو بلند کرے۔ کس کے صدقے میں؟ حسین ابن علی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں۔ مظلوم، جو کائنات کے مظلوم افراد ہیں ہمارے ائمہ، ہر امام کو زہر سے شہید کیا گیا، ہر امام مظلوم ہے، مگر کربلا کا امام سب سے بڑا مظلوم ہے۔ اے عزیزوں، ابھی میں اس سے قبل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو مسلم ابن عقیل کو جناب زینب نے قصر کے دروازے پر ان کے سر کو خاک اور خون میں غلطہ پایا، اور اس کے بعد جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، گلے میں توقے خاردار۔ کسی نے بیمار کربلا سے پوچھا، سر جھکا ہوا تھا امام سجاد کا، کسی نے پوچھا مولا آپ کا سر جھکا ہوا ہے، جبکہ اسی دربار میں ہم نے آپ کے چچا مسلم کو دیکھا تھا۔ تو امام نے رو کے صرف اتنا کہا کہ بھائی میرے چچا مسلم جب اس دربار میں آئے تھے تو وہ تنہا آئے تھے، لیکن جب میں اس دربار میں آیا ہوں تو تمہیں نہیں پتہ، جب میں اس دربار میں آیا ہوں تو میرے ساتھ نبی کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کے گود کے پالے ہیں، یقیناً ان بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ ارے جب میں سر اٹھاتا ہوں تو کبھی پھوپھی کا برہنہ سر نظر آتا ہے، کبھی بہنوں کا کھلا ہوا سر نظر آتا ہے، کبھی ماؤں کے سر پہ نگاہ پڑتی ہے۔ اس لیے سید سجاد اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں، لیکن جب میرا چچا مسلم اسی دربار میں آیا تھا تو تنہا تھا۔ ارے میرے
پھوپھیوں کے سر کھلے ہیں، سید سجاد کو یہ گوارا نہیں ہے کہ پھوپھی کے کھلے ہوئے سر پہ نگاہ کرے، بہنوں کے کھلے ہوئے سر پہ نگاہ کرے، ماؤں کے کھلے ہوئے سر پہ نگاہ کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود خدیجہ یادگار، حاجی غلام حسین فخر الدین، جواہر فخر الدین، رمضان علی یادگار اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں برکتیں انہیں نصیب فرما۔ پروردگارہ ان کے ورثہ کو، لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کہ انہیں کوئی غم نصیب نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان جملہ مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔